الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام جو نازل فرمایا ہے اس میں سورہ اخلاص چوتھا کل جو ہے اس کی بات چل رہی تھی۔ عربی زبان میں خلص، خالص، یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسی بھی اچھی یا بری چیز کے لیے جس میں اصل مادے میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو۔ خلصہ، خالص دیسی گھی، جس میں کسی قسم کے کوئی تیل یا کوئی بھی چکنی چیز اور شامل نہ ہو۔ دودھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور بنیادی طور پر یہ خالص کا لفظ غذائیات کے معاملے میں یا عقیدے کے معاملے میں بہت جگہ پہ آتا ہے۔ دودھ کو خالص اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس میں باہر سے پانی یا دودھ یا کوئی بھی چیز اور نہ ملائی جائے۔ اسی لیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو اپنے نظریے میں پکا ہو، اپنے نظریے میں جس کا بھی قائل ہے کسی اور چیز کو شامل نہ کرے۔ ابو جہل اپنے کفر میں خالص تھا، بالکل کوئی تردد نہیں تھا، اور حتیٰ کہ کفر پہ مر گیا، قتل ہو گیا، لیکن جس کفر پر وہ قائم تھا اس سے وہ نہیں ہٹا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ایمان میں پکے اور خالص تھے، بالکل نہیں ہٹے، اور ان کو شدید اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، اس کے باوجود ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ تو جو آدمی کسی بھی نظریے کی ترویج کے لیے، کسی بھی نظریے کی طرف دعوت دینے کے لیے، کسی بھی نظریے پہ اپنی ذات کے جم جانے کے لیے جو قوت اسے درکار ہوتی ہے اس کا نام ہے اخلاص۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا خالصاً، پکے طور پہ، یعنی خدا کے علاوہ اس نے کسی کو بھی اس کا شریک نہیں مانا، عبادت کے لیے خدا کے علاوہ کسی کا قائل نہیں ہے، مخلصا لقلبہ، اپنے دل کی پوری اطمینان اور گہرائیوں کے ساتھ وہ صرف اللہ ہی کو اپنا معبود مانتا ہے، دخل الجنہ، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ اس شخص کے دل میں سرے سے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں،
اسی لیے جب ایک مومن آدمی خدا کی عبادت کرتا ہے تو کہتا ہے التحیات للہ. آپ حضرات نماز میں پڑھتے ہیں، ابھی پھر پڑھیں گے کہ التحیات للہ، میری سارے جسم کی جتنی بھی عبادت ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے. میری عبادت اور میرا معبود صرف اللہ اور اللہ. التحیات للہ والصلوات، میں جتنی بھی دعائیں مانگتا ہوں یہ سب کی سب اللہ سے. والطیبات، اور جتنا بھی میں پاک رہتا ہوں یہ تینوں قسم کی پاکیزگی میری اللہ کے لیے ہے. پاکیزگی کا سب سے اعلیٰ مقام اخلاقیات کی پاکیزگی ہے. کہ ولیعذ باللہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ نہ بولے، کافر ہی کیوں نہ ہو، اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرے. جب دل فارغ ہو جاتا ہے مال کی محبت سے اور اپنی عزت کی محبت سے تو یہ شخص ناقابل خرید ہو جاتا ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں غریب ہوں کہ فقیر ہوں، پیسے ہیں یا نہیں ہیں، رات کھاؤں گا یا بھوکا سوؤں گا، کچھ نہیں. خالص ہو جاتا ہے اور بکتا نہیں ہے، اور اس کے دل میں کوئی طلب نہیں رہتی. یہ ایمان کی جڑ ہے، کوئی طلب نہیں رہتی کہ لوگ میری عزت کریں، برا کہیں، اچھا کہیں، مذاق اڑائیں، تہمت لگائیں نہ لگائیں، مجھے لوگوں سے لینا کیا اور دینا کیا. ایسے لوگ صرف اللہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں خراب نہ ہوں، باقی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اپنے سینے میں ایک بہت بڑا قبرستان بنا لیتے ہیں. ہر کوئی جو برا کہتا ہے اسے اس کے قبرستان میں، قبر میں ڈال کے بھول جاتے ہیں کہ چلو بھئی تمہاری بھی چھٹی، تمہاری بھی، تمہاری کچھ لینا نہیں دینا نہیں، اللہ ہے اور میں ہوں. اس یہ تینوں طہارتیں چاہیے. پہلی طہارت اخلاقیات کی، اس پہ پھر اسلام، اس پہ پھر عقیدہ. جب سچائی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکلتا ہے اس تلاش میں کہ حقانیت کہاں ہے، پھر وہ پہنچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، اللہ کی عبادت حق ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے جب بتوں کو نکالا ہے تو بار بار فرمایا کہ قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، سچائی آ گئی اور باطل برباد ہو گیا، جھوٹ ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی مٹ جانے والی چیز. سب سے پہلے انسانی اخلاقیات. اب وہ نکلتا ہے کہ میں دیکھوں طاقت اور قوت کس کے پاس ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ طاقت اور قوت فوج کے پاس ہے، طاقت اور قوت بادشاہ کے پاس ہے. وہ سچے اخلاقیات کے ساتھ قوت کے حامل ہاتھ کی تلاش میں ہوتا ہے اور آخر پہ پہنچ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. پھر وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، یہ مار دے گا، کر دے گا، کر دے گا. وہ کہتا ہے کچھ نہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی قوت، اللہ کی حفاظت تم سب سے زیادہ غالب ہے. وہ جب چاہے مار دے اور جب چاہے زندگی دے. سب سے بڑی چیز یہ اخلاقیات ہے، اس کی طاقت ہے. حقیقت تک پہنچنا ہے. اللہ کے لیے مانگتا ہے، اللہ کے لیے قرض بھی لے لیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی ذات مٹا کے. پاکیزگی کی پہلی قسم اور پاکیزگی کی دوسری قسم پھر عقیدہ ہے.
پھر وہ اخلاقیات بنے ہوتے ہیں، سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ عقیدے میں کیا ہے، پھر وہ کسی شخص کو ڈھونڈتا ہے کہ کسی کا عقیدہ، پھر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب پڑھتا، سنتا، دیکھتا ہے اور سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس جیسے صادق و امین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی راہ اب باقی نہیں ہے، یا تحریف ہو گئی ہے یا مٹ گئی ہے، تو وہ اسی در پہ سر جھکا دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت۔ اور پھر اس کے بعد تیسری طہارت آتی ہے، اور وہ جسم، کھانا، میٹیریلسٹک ورلڈ، کیا چیز پاک ہے، کیا چیز ناپاک ہے، کون سا رشتہ پاک ہے، کون سا رشتہ ناپاک ہے، کس جگہ پہ اللہ نے پیسے کو پاک قرار دیا ہے، کون سی پاک دولت کو بھی اللہ نے ناجائز ذرائع سے استعمال آ جائے پاس تو حرام قرار دیا ہے۔ پھر وہ پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے، التحیات للہ، میری ساری عبادتیں پروردگار تیرے لیے، والصلوات، میری دعاؤں کا مانگنا، والطیبات، یہ سب کی سب پاکیزگی اللہ آپ کے لیے، یعنی آپ کے خوف سے، آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ ساری چیزیں اپناتا ہوں۔ یہ ہے بندہ جو مخلص ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کا دل بالکل خالص ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے خالص توحید کا بیان کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی پرستش، صرف اور صرف اللہ کی عبادت، نیکی کرے اور بھول جائے، اچھا رویہ اختیار کرے اور بھول جائے، احسان کرے اور ذہن میں رہنا بھی نہیں چاہیے کہ میں نے کسی شخص پر فلاں وقت میں احسان کیا تھا، کیونکہ یا تو وہ اس سے اجر لے لے جس پہ احسان کیا ہے، اس سے تانا دے دے کہ تمہیں یاد نہیں ہے، تم ایسے کنگلے مفلس اس مارکیٹ میں نے تمہیں، یا تو یہ لے لے۔ دل کی تسکین، خوشی، راحت، دوسرے کو ذلیل کر کے اپنی عزت محسوس کرنا، اور یا پھر اللہ کے ہاں لے لے، صبر کرے اور سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ حاجتن، جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے، مسلم کی روایت کے الفاظ، مسلم میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر دے گا تو جب اس پہ مشکل وقت آئے گا تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ من فرج عن مسلمن کربۃ، جس نے کسی مسلمان کی تنگی کو، تنگ دستی کے وقت ساتھ دیا، اس کی مشکل کو، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی اس سے ہٹا دے گا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ من تجاوز عن امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری امت کے لوگوں کے قصور اور ان کی خطائیں معاف کرتا رہے گا، اللہ اس کے بھی قصور اور خطائیں معاف کرتا رہے گا۔ تو اجر یہاں لے لے یا وہاں لے لے، اگر اللہ کے لیے احسان کیا ہے بھول جائے کہ مالک یہ تیرے ذمے ہے، یہ آپ کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت میں پہاڑوں کے برابر ثواب دیا جائے، وہ پوچھے گا اے پروردگار یہ تو اتنی دولت تو کبھی دیکھی تک نہیں تھی، میں نے کہاں سے خرچ کی؟ فرمایا ایک پائی جو تو نے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کسی غریب کو دی تھی نا میرے لیے، وہ بھی چلا گیا، تو بھی فارغ ہو گیا، تمہیں یاد نہیں رہا میں نے اس ایک پائی کو یہاں پر تجارت میں لگا دیا تھا اور آج تک تیرا یہ نفع ہے، یہ لے لے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے ہیں کہ اخلاص ہو، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کے لیے پاکیزگی، صرف اللہ کے لیے طہارت، صرف اللہ سے دعا مانگنا۔ اور فرمایا یہ کہہ دیجئے لوگوں سے، اعلان کر دیجئے۔ قرآن کریم میں جتنی آیات پہ آتا ہے نا کہ لوگوں کو بتاؤ، کل لوگوں میں اعلان کرو،
یہ خاص طور پہ سوچنے کے اور سمجھنے کے اور پڑھنے کے قابل ہوتی ہیں. ویسے تو پورا قرآن ہی، لیکن اللہ جہاں یہ کہتے ہیں نا کہ کل آپ یہ بات کہیے، لوگوں میں ڈھنڈورا پٹوا دیجئے، لوگوں میں بات پھیلا دیجئے. پہلے پارے کے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے بالکل آخر پہ 3 جملے ارشاد فرمائے ہیں. ان تینوں آیات کو صبح شام پڑھنا چاہیے، اپنے ورد میں شامل کر لینا چاہیے. ایک فوٹو کاپی کرا کے رکھ لے اور مہینہ 2 مہینے پڑھتا رہے، خود ہی یاد ہو جاتی ہیں. پہلی آیت، دوسری اور تیسری، آخر پہ آتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اللہ ہم صرف اور صرف تیرے لیے ہی مسلمان ہیں. اللہ کہتا ہے، میرے بندے کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرنے والے ہیں. اسی یہ جو آیات ہے، نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ تینوں آیات صبح شام پڑھتا رہے، اللہ نے چاہا تو موت کے وقت بھی بالکل اطمینان سے جانا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حوالے کر دی جائے اللہ ضائع نہیں کرتا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فوائد الفواد میں ہے، فرماتے تھے سارا موسم پورے پھلوں کا گزر جاتا تھا، اور والدہ فرماتی تھیں کہ اس پورے خربوزے کے موسم میں، آم کے موسم میں ہمارا حصہ نہیں تھا بیٹے. تو فاقہ ایک دن پڑ گیا، تو جو خاندانی نوکرانی چلی آتی تھی اس سے کہا کہ میرے بیٹے کو حضرت نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ دلی میں بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، ان کی خانقاہ میں لے جاؤ، اسے چھوڑاؤ وہاں. میں بچہ 6-7 برس کا، مجھے کیا پتا والدہ کیا کہتی ہیں. تو والدہ نے بھیج دیا، میں خانقاہ پہ رہا تو چند دن میں وہ ماما جو تھی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ مخدومہ طلب فرماتی ہیں آپ کو. تو مجھے ماں کی یاد بہت ستاتی تھی. میں فوراً گیا اور نیا چاند میں نے دیکھا، تو میں نے جا کے والدہ کے پاؤں چومے. دلی میں یہ دستور تھا کہ نیا چاند چڑھنے پہ ماں کے پاؤں چوما کرتے تھے، تو میں نے والدہ کے پاؤں چومے. تو مخدومہ لیٹی ہوئی تھیں، بیمار تھیں، مجھ سے کہنے لگی اس مرتبہ تو میرے پاؤں چوم رہے ہو، اگلے چاند پہ کس کے پاؤں چوبے گا میرا بیٹا. لیکن اتنا شعور تھا، میں سمجھ گیا. تو مجھے بلایا، چوما، پیار کیا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا میرے بیٹے اللہ کے حوالے چھوڑتی ہوں بس. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، جو چیز اللہ کے سپرد ہو جائے وہ ضائع نہیں کرتا. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس بڑھاپے میں رو پڑے اور فرمایا دیکھو ماں اللہ کے حوالے کر گئی تھی، اللہ نے مجھے ضائع نہیں کیا. یہی ہوتا ہے، جو چیز اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے ضائع نہیں ہوتی. بندہ عبادت کرے، بندہ صحیح عقیدہ رکھے اور صحیح اخلاقیات انسان کے ہوں، یہ سب اللہ کے حوالے کر دیے، یہ چیزیں ضائع ہونے والی تھوڑا ہی ہوتی ہیں. پھر اللہ اس کو کہاں پر تجارت میں لگاتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے فرمایا یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات اور صفات میں. باقی انشاءاللہ آئندہ بات.